اپنے شو ایم بی جی سپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو دنیا بھر میں عید الاضحیٰ منا رہے مسلمانوں کو عید کی خوشیاں مبارک، مگر ایک اور مبارکباد بھی قبول فرمائیے۔ جیسا کہ میں نے اپنے گزشتہ ولاگ میں بتایا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کو بے شک فتح نہیں کیا جا سکا، لیکن آزاد کشمیر کو تسخیر کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں، اور مبارکباد قبول فرمائیے کہ آزاد کشمیر کو تقریباً جو ہے وہ فتح کر لیا گیا ہے۔ جیسے میں نے اپنے گزشتہ ولاگ میں بتایا تھا کہ آئی ایس آئی کے وہاں پہ جو لوکل کمانڈر تھے، سیکٹر انچارج تھے بریگیڈیئر نعیم ملک، انہیں ہٹا دیا گیا تھا اور ان کی جگہ ایک تازہ دم جو سیکٹر کمانڈر ہیں بریگیڈیئر ندیم، انہیں وہاں تعینات کیا گیا تھا۔ تو ان کی تعیناتی جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، اور جو مشن کشمیر ہے وہ کامیابی کی طرف بڑھتا ہوا جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ تو آج کے اس شو میں ہم یہ جائزہ لینے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات کا جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے، اور کس جماعت کو فوقیت حاصل ہے، اور کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ وہاں سے کتنی نشستیں حاصل کر پائے گی، ہوا کا رخ جو ہے وہ کیا بتا رہا ہے، اور کون سی شخصیت ہے جس کو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے طور پر تقریباً سلیکٹ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے۔ تو آج ہم یہ سارے جو سوالات ہیں ان کے جواب جو ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے اس حوالے سے سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آزاد کشمیر کے ضلع باغ کا جو حلقہ ہے LA-15، جہاں پہ 3 امیدوار جو ہے وہ میدان میں موجود تھے۔ مشتاق منہاس صاحب جن کا تعلق صحافت سے جو ہے وہ رہا ہے، اور جو وہاں سے MLA منتخب ہوئے تھے جب مسلم لیگ نون جو ہے وہ برسر اقتدار تھی، اور وہ اس کے بعد وزیر بھی بنائے گئے، وہ وہاں سے مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں۔ اور دوسرے جو امیدوار ہیں وہ سردار تنویر الیاس ہیں، جو PTI کے ٹکٹ پر جو ہے وہ وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ان کے بارے میں اب بعد میں آپ کو تفصیل سے جو ہے وہ بتاتا ہوں۔ جبکہ تیسرے امیدوار وہاں پہ جماعت اسلامی کے سابق امیر عبدالرشید ترابی صاحب تھے، اور عبدالرشید ترابی صاحب جو ہیں وہ سردار تنویر الیاس خان کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں، اور جس کے بعد یہ مقابلہ جو ہے اس کا نتیجہ تقریباً جو ہے وہ واضح ہو گیا ہے، اور صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اب یہاں پہ مشتاق منہاس صاحب کا جو پتہ ہے وہ کاٹ دیا گیا ہے، اور سردار تنویر الیاس خان کی جو پوزیشن ہے وہ خاصی بہتر ہو گئی ہے۔ یہاں پہ بڑی مزیدار صورتحال جو ہے وہ رہی ہے، جہاں پہ جب مریم نواز صاحبہ نے جلسہ کیا تو ان کے جلسے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں جو جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں عبدالرشید ترابی، وہ دستبردار ہو جائیں گے مشتاق منہاس کے حق میں، کیونکہ مشتاق منہاس جو ہیں ان کی بات چیت جو ہے وہ چل رہی تھی عبدالرشید ترابی صاحب سے، اور انہیں توقع تھی کہ عبدالرشید ترابی جو ہیں وہ ان کے حق میں دستبردار ہو جائیں گے، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا، اور عبدالرشید ترابی جو ہیں وہ دستبردار تو ہوئے، لیکن وہ تحریک انصاف کے امیدوار سردار تنویر الیاس خان کے حق میں جو ہے وہ دستبردار ہوئے۔ اور ایک اور دلچسپ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو گزشتہ انتخابات تھے اس میں بھی یہ جو عبدالرشید ترابی صاحب ہیں وہ دستبردار ہو گئے تھے۔ جماعت اسلامی کا مسلم لیگ نواز سے جو ہے وہ ایک معاہدہ ہوا، وہاں سے باغ سے جو ہے وہ مشتاق منہاس صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے تھے، اور انہوں نے ہی یہ بات چیت جو ہے وہ طے کروائی مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی کے مابین، اور طے یہ پایا کہ جماعت اسلامی یہاں سے دستبردار ہو جائے گی، اور اس کے عوض جماعت اسلامی کو 2 نشستیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ دے گی۔ ایک ٹیکنوکریٹ کی نشست پر جو ہے وہ سردار عبدالرشید ترابی جو ہیں انہیں اسمبلی کا رکن جو ہے وہ بنایا جائے گا، جبکہ دوسری جو مخصوص نشست جو ہے وہ جو خواتین کے لیے ہے اس پر جماعت اسلامی ہی کی ایک خاتون کو جو ہے وہ وہاں پہ اکاموڈیٹ کیا جائے گا۔ تو یوں جماعت اسلامی کے ساتھ
جماعت اسلامی کی ڈیل ہو گئی مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور عبدالرشید ترابی بھی ایم ایل اے بن گئے، اور رفعت عزیز صاحبہ جو ہیں وہ خواتین کے لیے مخصوص نشست پر جو ہے وہ وہاں سے ایم ایل اے بن گئیں۔ اور یہ جو رفعت عزیز صاحبہ ہیں یہ کراچی کے سابق کور کمانڈر جنرل ہمایوں عزیز کی ہمشیرہ ہیں، جو جماعت اسلامی کی طرف سے جو ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کے نتیجے میں آزاد کشمیر کے اسمبلی کے رکن جو ہے وہ بن گئی تھیں گزشتہ انتخابات کے موقع پر۔ تو گزشتہ انتخابات کے موقع پر چونکہ ڈیل ہوئی تھی مسلم لیگ نواز سے، اس لیے مشتاق مناز صاحب کو امید تھی کہ اب بھی عبدالرشید ترابی صاحب سے جو ہے وہ معاملات طے ہو جائیں گے، لیکن شاید انہیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ہواؤں کا رخ جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، اور عبدالرشید ترابی صاحب کو بھی یہ بات بہت واضح طور پر معلوم تھی کہ مسلم لیگ نون انہیں کچھ نہیں دے سکتی، اور ہواؤں کا رخ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ تحریک انصاف یہاں سے جیتے گی، تحریک انصاف کامیابی حاصل کرے گی اور تحریک انصاف حکومت بنائے گی۔ لہٰذا چڑھتے سورج کو سلامی پیش کی گئی، اور عبدالرشید ترابی صاحب جو ہیں وہ سردار تنویر الیاس خان کے حق میں جو ہیں وہ دستبردار ہو گئے۔ دعویٰ تو یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ عبدالرشید ترابی صاحب جو ہیں افواہیں زیر گردش ہیں کہ انہوں نے 7 کروڑ روپے مبینہ طور پر جو ہیں وہ سردار تنویر الیاس خان سے جو ہیں وہ لیے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کے وعدے بھی کیے گئے ہیں کہ ٹیکنوکریٹس کی نشست پر جو ہے عبدالرشید ترابی صاحب کو جو ہے وہ اکاموڈیٹ کیا جائے گا۔ جماعت اسلامی کو شدید خفت اٹھانا پڑی ہے عبدالرشید ترابی صاحب کے اس فیصلے کے بعد، اور جماعت اسلامی کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے، اور عبدالرشید ترابی صاحب کو جو ہے وہ جماعت اسلامی سے نکال دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے جو نقصان جماعت اسلامی کو ہونا تھا میرا خیال ہے کہ وہ جماعت اسلامی کو ہو چکا ہے، اور اس میں سردار تنویر الیاس خان کی کوششیں اور علی امین گنڈا پور بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ خاصے متحرک ہیں اور انہوں نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ سب سے جو اہم کردار ہے وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو کام بریگیڈیئر نعیم ملک صاحب جو ہیں وہ نہیں کر پا رہے تھے، وہ کام بریگیڈیئر ندیم صاحب جو ہیں نئے سیکٹر کمانڈر ISI کے، وہ یہ کرنے میں جو ہے وہ کامیاب رہے ہیں، اور جن نتائج کی ان سے توقع تھی میرا خیال ہے کہ وہ نتائج وہ نہ صرف شروع میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، بلکہ جو مشن کشمیر ہے وہ کامیابی سے آگے بڑھتا ہوا جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے، اور اگر یہ معاملات اسی طرح سے چلتے رہے تو باوثوق ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ سردار تنویر الیاس خان جو ہیں وہ دراصل وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں۔ انہیں باغ سے یہ الیکشن جتوانے کے بعد جو ہے وزیر اعظم جو ہے وہ بنایا جائے گا، انہیں وزیر اعظم کے طور پر جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ سردار تنویر الیاس خان کون ہیں؟ ان کا ایک تعارف تو یہ ہے کہ اسلام آباد کا جو مشہور شاپنگ مال ہے سینٹورس، وہ اس کے مالک ہیں۔ سردار تنویر الیاس خان جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے مشیر برائے سرمایہ کاری ہیں۔ اس کے علاوہ جو پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے اس کے چیئرمین ہیں۔ جو آزاد کشمیر کے انتخابات کی مہم ہے اس میں سردار تنویر الیاس خان جو ہیں وہ متحرک ہیں۔ اگر آپ گوگل میں سردار تنویر الیاس خان کا نام جو ہے وہ سرچ کریں تو ان کے حوالے سے کئی قابل اعتراض ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، لیکن ایک تازہ ترین معاملہ جو ان کے حوالے سے سامنے آیا وہ زیادہ سنگین ہی نہیں بلکہ عجیب و غریب بھی ہے، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ ایک نوجوان لڑکے کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے، شکایت درج کروائی گئی ہے کہ انہیں سردار تنویر الیاس خان نے جو ہے جنسی طور پر ہراساں کیا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جنسی تعلقات قائم کرنے کی جو ہے انہیں پیشکش جو ہے وہ کی گئی۔ اس نوجوان کا نام خواجہ فہیم ہے، جنہوں نے FIA کو درخواست دی۔ FIA نے جب اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی تو اس کے بعد عدالت میں جو ہے عدالت سے رجوع کیا گیا، اور عدالت نے FIA کو جو ہے وہ طلب کیا۔ FIA نے بتایا کہ فورینسک آڈٹ کے نتیجے میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ سردار تنویر الیاس خان کی طرف سے جو قابل اعتراض ویڈیو ہے وہ اس نوجوان کو بھیجی گئی، اور اس کی تفصیل یہ ہے
کہ یہ جو نوجوان جس کی ملاقات ہوئی سردار تنویر الیاس خان سے، اس کو رات کے 2 بجے سردار تنویر الیاس خان جو ہیں وہ میسج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب میں موڈ میں ہوں تو تب تم میرے پاس جو ہے آنا اور مجھ سے رابطہ جو ہے وہ کرنا۔ وہ نوجوان پوچھتا ہے کہ آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے، تو اس کے بعد سردار تنویر الیاس خان اپنے ذاتی نمبر سے مبینہ طور پر ایک ایسی ویڈیو جو ہے اس نوجوان کو بھیجتے ہیں جس میں 2 مرد جو ہیں وہ جنسی عمل میں جو ہے وہ مصروف ہوتے ہیں، اور صاف ظاہر ہے کہ اس ویڈیو کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ نوجوان کو جو ہے وہ ترغیب دی جا رہی تھی، پیشکش کی جا رہی تھی۔ چنانچہ عدالت نے FIA کو جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ سردار تنویر الیاس خان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے، FIR جو ہے وہ درج کی جائے اور قانون کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھا جائے۔ تو یہ ہیں سردار تنویر الیاس خان، جو ممکنہ وزیر اعظم جنہیں سمجھا جا رہا ہے آزاد کشمیر کا، جنہیں وزیر اعظم کے طور پر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں کون کس کے مد مقابل ہے، کہاں کانٹے دار مقابلہ جو ہے وہ متوقع ہے، اور کون سی جماعت جو ہے وہ کتنی نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو ضلع باغ کا جو حلقہ ہے LA-15، اس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ مشتاق منہاس اور سردار تنویر الیاس خان کے درمیان مقابلہ ہے، لیکن واضح طور پر یہاں سے سردار تنویر الیاس خان جو ہیں وہ ان کے حق میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ بازی اور ہوا ان کے رخ میں چل رہی ہے اور انہیں جتوانے کی بھرپور کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور مشتاق منہاس صاحب کی کامیابی کے امکانات جو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ ضلع باغ کا جو دوسرا حلقہ ہے LA-14، اس پر مسلم کانفرنس کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد جو ہیں ان کا مقابلہ ہے میجر ریٹائرڈ لطیف خلیق سے۔ میجر ریٹائرڈ لطیف خلیق جو ہیں یہ سب جماعتیں نہیں تو کم از کم تیسری ان کی جماعت ہے، پیپلز پارٹی سے انہوں نے اپنی سیاست کا جو ہے وہ آغاز کیا، پھر یہ جماعت اسلامی میں آ گئے، اور جماعت اسلامی کو چھوڑ کر جو ہے اب یہ جو ہے PTI کے ٹکٹ پر جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ سابقہ جو الیکشن تھا اس میں انہوں نے 13,000 ووٹ حاصل کیے۔ یہاں پہ مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یہاں پہ جو ہے وہ مقابلے کی دوڑ میں جو ہے وہ شامل نہیں ہیں۔ سردار عتیق احمد جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کا پلہ جو ہے وہ یہاں پہ بھاری ہے، اور یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ نشست جو ہے وہ ان کو دے دی جائے گی۔ اسی طرح LA-2 میرپور جو ہے، یہاں سے سابق وزیر اعظم چودھری عبد المجید کے جو صاحبزادے ہیں چودھری قاسم مجید، وہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان کے مد مقابل ہیں PTI کے چودھری ظفر انور اور محمد نذیر مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں یہاں پہ، اور مسلم لیگ نون کے امیدوار کی پوزیشن جو ہے وہ یہاں پہ خاصی کمزور ہے، اور یہاں پہ یعنی توقع یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ چودھری قاسم مجید جو ہیں جو پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ امیدوار ہیں، وہ خاصے مضبوط امیدوار ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ کانٹے دار مقابلہ جو ہے وہ متوقع ہے۔ LA-3 میرپور میں سابق وزیر اعظم بیرسٹر سلطان محمود جو ہیں وہ PTI کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان کے مقابل ہیں مسلم لیگ نون کے چودھری محمد سعید۔ چودھری محمد سعید گزشتہ انتخابات میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر ہی یہاں سے MLA جو ہے وہ منتخب ہوئے تھے۔ یہاں پہ بھی کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر بیرسٹر سلطان محمود جو ہیں وہ جیت جاتے ہیں سابق وزیر اعظم، تو وہ ایک بار پھر بہت مضبوط امیدوار ہوں گے وزارت عظمیٰ کے، لہٰذا اگر سردار تنویر الیاس خان کو جو ہے وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم بنانا ہے تو پھر یہاں سے بیرسٹر سلطان محمود جو ہیں انہیں ہرانا ہوگا۔ اسی طرح جو ضلع پونچھ میں حلقہ ہے LA-21، وہاں سے پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں سابق وزیر اعظم سردار یعقوب، اور ان کے مقابلے میں جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے سردار حسن ابراہیم ہیں۔ یہاں پہ بھی جو ہے وہ کانٹے دار مقابلہ جو ہے وہ متوقع ہے۔ ایک اور جو اہم ترین حلقہ ہے وہ LA-32 مظفر آباد ہے، جہاں پہ
سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان کے مقابل ہیں اسحاق ظفر کے صاحبزادے اشفاق ظفر۔ یہاں پہ اگرچہ راجہ فاروق حیدر کی پوزیشن جو ہے وہ مستحکم ہے، مضبوط ہے، راجہ فاروق حیدر کی مقبولیت جو ہے بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود مبصرین، سیاسی تجزیہ نگار یہ بتا رہے ہیں کہ راجہ فاروق حیدر جو ہے یہاں سے نہیں جیت پائیں گے، کیونکہ راجہ فاروق حیدر کو ہرانا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے باغیانہ بیانات سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جس قدر مخالف کر لیا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اس کے بعد انہیں کسی صورت سے جو ہے، کسی صورت میں یہاں سے جو ہے وہ نہیں جیتنے دیا جائے گا۔ تو اب آتے ہیں اس طرف کہ جو آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے جو 25 جولائی کو ہونے جا رہا ہے، اس میں پارٹی پوزیشن جو ہے وہ کیا ہوگی۔ تو جناب یہاں پہ آزاد کشمیر میں جو روایت رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ جو پارٹی مرکز میں برسر اقتدار ہوتی ہے وہی پارٹی کم و بیش جو ہے وہ آزاد کشمیر میں حکومت بناتی ہے، اور پھر اس بار تو جس طرح کا جوڑ توڑ ہو رہا ہے، جس طرح کا سیاسی بندوبست جو ہے وہ جاری ہے، اور جس انداز میں انتخابی مہم جو ہے وہ چلائی گئی، اور جس انداز میں مشن کشمیر کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا رہا ہے، اس کے بعد اس حوالے سے کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کو بھی شاید کچھ نشستیں یہاں سے ملیں گی، لیکن کامیاب ترین جلسے کرنے کے باوجود مسلم لیگ نون یہاں پہ اکثریتی پارٹی کے طور پر سامنے جو ہے وہ نہیں آ سکے گی، اور تحریک انصاف کو ہی یہاں سے جتوایا جائے گا۔ تو یہاں سے مسلم لیگ نون جو ہے اس کے رہنماؤں کا جو دعویٰ ہے، ان کی جو اپنی اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 13 سے 20 نشستوں پر جو ہے انہیں سبقت حاصل ہے، لیکن جو سیاسی بندوبست کرنے والے ہیں ان کے کاغذوں میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی نشستیں 10 سے زیادہ جو ہے وہ ہرگز نہیں ہیں۔ تحریک انصاف کے بارے میں توقع ہے کہ وہ 26 تک نشستیں جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہے۔ اس طرح پیپلز پارٹی جو ہے یہاں سے 7 نشستوں پر کامیاب ہو سکتی ہے۔ جموں کشمیر پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس ایک نشست پر جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور جو نئے سیکٹر کمانڈر ہیں ISI کے بریگیڈیئر ندیم، وہ انہیں جو ٹاسک دیا گیا ہے، انہیں جو اہداف جو ہیں وہ سونپے گئے ہیں، وہ ان اہداف کے حصول میں کس قدر جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور آزاد کشمیر کو مکمل طور پر تسخیر کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور کون وزیر اعظم جو ہے سلیکٹ ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔